تو اس لیے جناب اسپیکر یہ بات واضح کر دینی چاہیے، ہماری قوم یکجا ہے، میں ان سب سے کہوں گا کہ مل کے چلو اور اپنے رب سے رجوع کرو۔ اے رب کعبہ، ہم تیرے آگے درخواست کرتے ہیں اس ملک کی حفاظت فرمانا جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہے۔ آپ نے قائد اعظم کو انگلینڈ میں ملاقات کی، خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ جاؤ واپس اور جا کے پاکستان کا معاملہ حل کرو۔ آپ خان افقلات کو خواب میں آ کے یہ حکم دیا کہ تم نے پاکستان کی سرنا یہ ملک بن کے رہے گا اور تم نے تو یہ ایسا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے۔ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں شاید ہماری کمی ہے، ہم مجبور ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن رب کعبہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، اپنا کا واسطہ ہم سے رحم کا بلا فرما۔ آپ چلے جائیں ادھر فلسطین میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ وہ ایسے رو رہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے مولا کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو رحمت کا ایک ذرہ بھی بھیجے گا ہماری طرف تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور دعا کرتے ہیں رب کعبہ کہ اس ملک کی حفاظت فرما اور ہمیں دشمنوں پر جو ہے وہ فقیت عطا فرما اور ہمیں ان کو سرنگون کرنے کی طاقت عطا فرما۔ میں دعا گو ہوں آرم فورسز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو موجودہ آج کی پوزیشن ہے میں اس پہ ضرور بات کروں گی کہ آج اس وقت 8 شہروں میں انہوں نے اپنے ڈرون جو ہے ان کو بھیجا ہے، اور ہمارے جو ہے اس میں کچھ میزائل بھی ہیں لاہور میں برکی روڈ پہ، اور یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری کچھ ایسی تنصیبات ہیں جہاں پہ ہے انہوں نے اس کو نشانہ کیا، اور یہ ٹارگٹ کر کے انہوں نے 2 دن پہلے مسجدوں میں بھی کیا، اور ہمارے معصوم شہریوں کو جو شہادت ملی ہے۔ لیکن ہندوستان ایک پلان کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کو وہ جو پینک اتنا کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا ڈیسیژن لینا چاہیے کہ ہمارے لوگ، کیونکہ ایک میسج ہوتا ہے کہ لاہور میں جیسے برکی میں 2 گرے ہیں، اسی طرح کراچی میں ملیر ایریا ہے، ڈیفرنٹ جو جگہوں پہ سرگودا ہے، سیالکوٹ ہے، بہت ساری جگہوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آ کے گرے ہیں ڈرون، حکومت کو دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بزدلی سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کیا بزدلی ہے؟ ہاں میں ان کو، اگر ہندو بنیا نے ہمارے پنڈی میں حملہ کیا ہے تو ہمیں ان کے دانت کٹے کر دینے چاہیے۔ اس لیے میں جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں کہ اے پی سی بلائی جائے اور پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے بلایا جائے، اور اس حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، جناب اسپیکر مجھے کہنے دیجئے، بہت چند مہینے پہلے امپورٹنٹ لوگوں نے سروے کرایا ہے جن کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولرٹی 94% آئی ہے۔ میں جناب اسپیکر اس موقع پہ کہ یہاں جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں کہ اس موقع پہ جب پاکستان حالت جنگ میں ہے تو پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، پاکستان میں یکقومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور انڈیا کے میں ابھی سر ان کی یہ ناکنگ ہو رہی ہے، ابھی جنگ پتہ نہیں کیا، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ لگے، اگر جنگ لگے تو ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور بطور پاکستانی اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو بندوق لے کر بارڈر پر جائیں گے؟ نہیں، اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو میں انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ سر ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ مودی کو تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے تاکہ حالات نارمل ہوں؟ مودی میرے خالہ کا بیٹا ہے جو میرے کہنے سے پیچھے جائے گا۔ کل میں سن رہا تھا CNN کو ہمارا ڈیفنس منسٹر انٹرویو دے رہا تھا، تو اس طرح کے انٹرویو تو میں نے جب سنا تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کا کوئی پروف کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا۔ افسوس کی بات ہے، اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا۔ یہ ہمیں ڈرائے گا، بھائی مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، وہ مرنے کے بعد تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہاں ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارا ایمان ابھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اپنے الٹے سیدھے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کرائسس آ جائے ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان بھی اس لیول کا دے دے گا نا۔ تو بھائی میں تو یہ فوج کو کہتا ہوں کہ ان کو ذرا یہ انڈین آرمیوں کو اندر آنے دو، شہروں میں آنے دو، ہٹ جاؤ ذرا، ان کے بولو کوئی نہیں ہے بارڈروں پہ، اور یہ اندر آ جائیں، ان کو اندر آنے دو۔ یہ 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ سارا ہمارا نظام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو جائے گا کوئی واپس نہیں۔ تو یہ جو یہ دھمکیاں، یہ باتیں جو ہے وہ یہ کسی اور کو دینا، بھارت کے پاس ابھی لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ سب ساری اس دنیا پہ ہمارا یہ اعتماد ایمان ہے کہ بھائی ہمیں تو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اگر جو ہے وہ نریندر مودی ہمیں جنت دیتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا
اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ دفاع نہ ہو جائیں ہم لوگ. یہ کس کے ہاتھوں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار. ان کا پتہ نہیں کون سا قائد وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے ٹیپو سلطان کے وہ ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں. اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے, وہ جنگیں ہار لیتے ہیں. اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے, وہ فیس ہوتا ہے, اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی. جی وائنڈ اپ کریں جمعے کا ٹائم ہے. آخری 2 منٹ دے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم, جب آپ کا لیڈر بزدل ہو, وہ مودی کا نام نہ لے سکے, اس کو آپ کیا پیغام دے رہے بارڈر پہ لڑنے والے جوان کو؟ کل کا جو ڈرون حملہ ہوا وہ ڈرون حملہ بیسیکلی ہماری جو لوکیشنز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا گیا. ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور اس لیے ان کو انٹرسیپٹ نہ کیا گیا تاکہ ہماری لوکیشنز جو ہیں وہ لیک نہ ہوں یا وہ لوکیٹ نہ ہوں. وزراء مشرا سے پریس کانفرنس میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے آپ کا لیڈر ہندوستان پہ جو حملہ کیا مودی نے, آپ کا لیڈر نواز شریف اس کے متعلق کوئی بات کیوں نہیں کرتا, تو وہ آگے سے اس ڈائس سے اتر جاتے ہیں اور پھر جاتے جاتے کہتے ہیں مروانا ہے ہمیں. اگر یہ ہماری قیادت ہے تو ہم نے تو جنگ لڑ لی.